ان اخطر شیء من مفہوم الحاکمیت. اب جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالانکہ کیا تھا ان کی جو انہوں نے جو معنی لیا تھا وہ معنی غلط لیا تھا، اس لیے کیونکہ وہ معنی صراحتاً صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف تھا، قرآن آیات کے خلاف یہ مفہوم بیان کرتے ہیں. اس لیے جو قرآن کے آیات کے مفہوم جو ہے نا غلط ہو تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے روپ میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں. دوسری بات، اب یہاں پر جو بات کر رہے ہیں نا وہ بڑی خطرناک بات ہے. آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. وہ کہتے ہیں اب جو رد جو ہے، رد کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کسی کو گالی نہیں، کسی کو گلوچ نہیں، کچھ نہیں. جب علمی بات آتی ہے نا تو علمی گفتگو میں کبھی گالی نہیں دی جاتی. علمی گفتگو میں ہمیشہ دلائل دیے جاتے ہیں. آواز بلند ہونے سے اگر تمہارے دلائل کبھی ہونا 1000 گنا بہتر ہے. تمہاری آواز بلند کرنے سے تمہاری بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر تمہارے دلائل مضبوط ہے تو تب تمہاری بات کو مانا جائے گا. اگر آرام سے گفتگو آپ نے بالکل ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کی، یہ کیا تو کب کیا ہوگا؟ تمہاری بات کو مانا جائے گا. آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی آ جاؤ. دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہے. ایسا ہی ہے ایک آیت میں کئی آیات کے خلاف، کئی آیات بیان ہوئی ہے لیکن ان سب کے خلاف. یعنی ان کا جو یہ نظریہ ہے یہ نظریہ غلط ہے. ایسا ہی ہے جی. اب بھائی ادھر 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 سنتے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ پچھلا نظریہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب دوسری بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان اخطر شیء فی مفہوم الحاکمیت فی فکر هؤلاء القوم، کہتے ہیں سب سے خطرناک چیز اس حاکمیت کے اندر یہ جو قوم ہے، کون سی متشدد منحرف متطرف قوم ہے، ان کی سب سے خطرناک بات یہ ہے ہوگا وضع الانسان مقابل الالہ. ان نامرادوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے انسان کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. آگے سمجھ کون ہے کھڑا ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی فکر کی خطرناک بات یہ ہے انہوں نے انسان کو رب کے مقابلے میں آ کے کھڑا کر دیا. سمجھے؟ والمقارنة الدائمة بين المنهج الإلهي والمناهج البشرية. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا ظلم یہ کیا ہے کہ انسانی مناہج کو منہج الہی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اس میں منہج الہی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. آگے سمجھے؟ انسان کے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. رب کے طریق سے کیا کر دیا. اب مثال جیسے اب اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا اور تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. مثال کے طور پر جس طرح سے کہا قرآن کریم کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. آگے سمجھ جی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ایسے ہی ہے نا جی. اب راستہ کون سا سیدھا ہے؟ اب اس سیدھے راستے کے لیے لوگ اپنا کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ والا راستہ سیدھا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہے سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر چلتے ہوئے انسان زیادہ سے زیادہ مال کما سکے. مال کما، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر کیسے کما رہا ہے؟ کیسے؟ ویسے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں مطلب ہے مال جمع کرنے. جیسے بھی تمہارے بینک اکاؤنٹ کے اندر مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. تمہارے بینک اکاؤنٹ میں مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ ہونا چاہیے. کیسے زیادہ ہونا چاہیے بھائی؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے ملا. بس کامیابی اسی کا نام ہے، سیدھا راستہ اسی کو کہتے ہیں کہ کس میں
جس میں تم زیادہ سے زیادہ مال کما سکو. اب اس مال کو کمانے کے لیے اس نے جھوٹ بھی بولا, اس نے چوری بھی کی, چکاری کی بھی, لوگوں کا مال غصب بھی کیا. کہتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اس میں مسئلہ ہے ہی. کیا ہے؟ جس طریقے سے تو استعمال کر رہا ہے قرآن تو منع کر رہا ہے اس میں. تو یہ فکر کہاں سے لے کر آیا ہے کہ مال جمع کرو جہاں سے بھی آتا ہے؟ حارث کوئی کہتا نہیں, کوئی کہتا ہے نہیں, کامیابی اس کا نام ہے دیکھو دنیا کے اندر تمہاری عزت ہو جائے. یہ سیدھا راستہ ہے. کہتے تمہیں پتا کہ میں نے عزت کیسے کمائی ہے؟ میں تم نے کیسے کمائی ہے؟ کہتے میں نے دنیا کو دھمکیاں دے کر, دنیا کے قتل کر کے, یہ کرنے کے بعد دیکھو میرا نام کیا ہے. آج میرا نام آتا ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں. کامیابی کہتے ہیں یہی تو سیدھا راستہ ہے. دنیا کیا کیا اس نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. دیکھو دنیا کے اندر میری عزت وقار ہے. تم نے کیسے وقار دیا؟ اس نے کہا دنیا میں کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر جو بھی بیوہ دیکھے اس کا مال ہڑپ کیا, جو یتیم دیکھے کمزور لوگ دیکھے ان کا مال لے لیا, جو یہ کہ ان کو دھمکی دے کر ان کے زبردست سے پوچھنے کھولنے کے بعد ان کی زمینیں میں نے اپنے نام کی اور بیرے توڑ ڈالی. بس میں زیادہ کامیاب آ رہا ہوں, اسی کا کامیابی ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. ہر کسی نے اپنا مفہوم دیا. ایک آ گیا, اس نے کہا نہیں سیدھا راستہ یہ ہے بھائی سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں کلاس کے اندر. سب سے زیادہ کیسے لینے ہیں؟ مسئلہ ہی نہیں, پیپر چلی کر مسئلہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ کہہ رہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کلاس میں نے سب سے زیادہ نمبر. یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ کامیابی ہے. یہ سیدھا راستہ بھائی جس میں تمہارے مطلب ہونا چاہیے. کیسے نمبروں سے مطلب ہونا چاہیے. تمہارے 100 میں سے 99 نمبر آنے چاہیے, 100 میں سے 100 آنے چاہیے. کس طریقے سے ہے, کیسے ہے, تم نے کیا کیا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے بھی کرو لے کے آؤ. اور میں کہا یہ سیدھا راستہ. لیکن یہ ہے دنیا کے بتائے ہوئے راستے سیدھے. یہ کن کے راستے ہیں؟ دنیا کے بتائے ہوئے راستے. دنیا کہہ رہی ہے یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے. مگر وہ جس نے پیدا کیا کہ اس نے بھی راستہ بیان کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام والوں کی بھی اب وہ کہتے میرے اوپر انعام ہے. دیکھا میرے 10 بچے ہیں, مثال کے طور پر کیا ہے, کہ میرے 10 بچے. بات سمجھ نہیں میں آ رہی ہے. کہ میرے 10 بچے ہیں, کیسے ہو گئے؟ میں بھگا کے دے گی نہیں. اس نے کہا میں کامیاب ہوں گے, میرے 10 بچے ہو گئے. بھائی میں سب سے زیادہ ہی, کیا یہ سیدھا راستہ؟ کہتے یہ کامیابی اسی کا تو نام ہے. دنیا کے اندر عزت اسی کی ہوتی جس کے زیادہ بیٹے ہوں. میرے سب سے زیادہ بیٹے. اب بھائی ہیں کیسے؟ ارے اس سے سروکار نہیں ہے. دیکھو میرے ہیں 10. شرعی طریقے سے ہیں یا غیر شرعی طریقے سے ہیں؟ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کیا ہے؟ میں انعام والا ہوں نا. کسی نے کہا مال پہ, مال کماؤ کس طرح سے, کوئی مسئلہ نہیں. انعام ہے یہ ایک لوگوں کا ہے معیار. لوگ اپنے معیار کے اندر رہے. ایک رب کا معیار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر رب سے پوچھئے, قرآن سے پوچھئے, قرآن تو ہمیں بتا کہ کیسے ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ جو سیدھے راستے والے ہیں انعام یافتہ ہے, وہ کہیں کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قرآن کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا سیدھے راستے والے ہیں. یہ کس نے بیان کیا؟ اس رب نے. ایک دوسری فکر کون سی ہے؟ جو بندوں والی. اب یہاں پہ بھائی تم نے خطرناک کام یہ کیا ہے, رب کے بیان کرتا راستے کو تم نے دوسرے سے تبدیل کیا ہے. سب سے بڑی گڑبڑ کرنے والے تو تم ہو. آگے سمجھ, تم نے کیا کیا؟ رب کے منہج کو, رب کے منہج کے مطابق تمہارے اندر اتنا بھی حیا نہ آئی کہ رب کے منہج کے سامنے تم نے دنیا کے منہج کو رکھا, لوگوں کے بشر کے منہج کو رکھا. رکھنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں, تم
दूसरों पर तो कुफ्र कार में लगाना तुम अपनी तो खैर मानो, तुम कर क्या रहे हो? समझने में आ रही है? जी। हाँ भाई, क्या किया? रब के मनन को बंदों के सामने मुकाबला कर रहा है, रब के मनन के साथ, हकमियत, रब की हकमियत के साथ इंसान की, बशर की हकमियत, सबसे गड़बड़ तो तुमने की है यहाँ पर मुकाबला करके। दूसरी क्या तुम हमें लगे ही लौसन बिहाद मफहूमी ला उगलिक बाबुल इज्तिहाद अमाम रासिखीन फिल इल्म बिल्कुल नहीं। कहते हैं अगर इनकी बात को माना जाए, इनके नजरिए को पकड़ा जाए, तो फिर जो इल्म के अंदर, जो कुरान और हदीस के इल्म को एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझने वाले राशिख उलमा हैं, इल्म मजबूत इल्म रखने वाले उलमा हैं, उनकी राय, क्योंकि वो उनकी जो राय होगी वो किसके तहत होगी? कुरान हदीस साहब। वो हर एक चीज देखेंगे। माल कमाना है, उसने कहा ये माल कमाना है, पैसे कमाना है, उसने कहा कि माल किसी से भी जाकर डाल। कुरान हदीस में कहता है नहीं, माल कमाने गलत बात नहीं है, मगर जो तरीका गलत इस्तेमाल करना है, इसे कुरान में मना है। उसने कहा अच्छा ये नहीं तो किसी की जमीन पर कब्जा करो, किसी के प्लाट पर कब्जा कर लो, माल आ जाएगा। हम कहते नहीं, वो जो राशिकीन है वो कहते नहीं, इसलिए कुरान ने वहां जगह में मना किया, तो फिर मैं कमाऊं कैसे? उन्होंने कहा क्या है? इल्ला अन तकूना तिजारत कर, किसके जरिए? तिजारत के जरिए। तिजारत के उसूल है, उनके तहत चलते हुए कमाओ। माल कमाना मना नहीं है, मगर जो तुम, ये कौन बताएगा, किसको बताएगा? ये वो बताएगा जिसके पास अपना इल्म होगा, जो पूरे कुरान को जानता होगा, हदीस को जानता होगा। जिसको पता ही नहीं है वो क्या कहेगा? भाई माल कमाना है, जैसे आए कमाता जा, तो मसला ही नहीं। फिर ये जो रासिखीन है, फिर तो ये इज्तिहाद वाला जो बाब है, इज्तिहाद का जो बाब है वो कहाँ रह गया? इज्तिहाद का बाब बन गया, तुम्हारे को बाप की जागीर है ये निजाम कि जब जाओगे बंद कर दोगे, जब जाओगे खोल दोगे नहीं। क्या इज्तिहाद तो हद तक है। कैसे? आप कहेंगे कैसे जी? अब आई, अब इज्तिहाद की बात, उसमें हम तशरीह ये लेते हैं, क्या है? वक़द जाअत नुसूस शरीयती तहुस्सु अत-तफ़कीर व इअमाल अल-अक़्ल। कहते हैं अब जो अकली बातें जब करी की जाए ना उनके सामने, तो वो कहते हैं कि नहीं, गलत कर रहे हो, नहीं जानकर इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये देखिए ये सारी चीजें आओ, फिर तुम्हें हम कुरान और हदीस से दलाइल देते हैं। कैसे? बात तुम्हारी हमारी नहीं है, बात हक और नाहक की है, हक और बातिल की है। हक वो होगा जिसको कुरान और हदीस के दलाइल सपोर्ट करेंगे, बातिल वो होगा जो उनके खिलाफ होगा। बात तो लड़ाई की नहीं है, बात तो इल्म की है। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कहते हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه الى اليمن। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल जब उनको कहां पे यमन की तरफ भेजा तो क्या फरमाया? कैफा तक़दी इदा अरद लका क़दाउन। कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुआज ये बताओ कैसे फैसला करोगे अगर तुम्हारे सामने आ जाए कोई फैसला करना तो क्या करोगे? हैं अब भाई क्या करोगे? फैसला कैसे करोगे? उन्होंने क्या कहा? क़ाल अक़दी बि किताबिल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, तुम्हारे कुरान करीम के अंदर। क़ाल फ़इन लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर ये जो मसला आया है अगर उसको किताबुल्लाह के अंदर ना पाए तो फिर क्या करेगा? बात समझ आई? अगर उसको किताबुल्लाह में कहा जा रहा है क्यों? अभी का फोन आया था, वो कह रहे थे गाड़ी भेज रहा हूँ अभी आगे देखिए सर गाड़ी आ गई। अच्छा क्या कहा? किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करूंगा। समझ? अगर किताबुल्लाह के अंदर ना हो साहब को बस 1 मिनट के लिए भेजिए, वो पैसे देने थे उनको किताब के लिए।
तो किताबें नहीं कि सर पे वो डंडे लगेंगे क्या? कौन है, किसको देने हैं? सर पीर सर तो सर उनको क्या करना है? उनके पास पैसे बिलानी के बिलानी मुजम्मिल के हैं अकाउंट खोला उन्होंने 2 लाख रुपए का। जल्दी फटाफट 1 मिनट में मुझे इंतजार नहीं करूँगा, मैं शुरू कर दूँगा जल्दी फटाफट। ठीक है ना भाई? फरमाया अगर कुरान के अंदर ना पाए तो फिर क्या करोगे? किसको फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो हबीब फरमा रहे हैं जिन पर वही की जाती है। वो हबीब फरमा रहे हैं जिन पर वही की जाती है। वो फरमा रहे हैं किससे? उससे जिसकी तरबियत की है। सबसे अहसन लोग, सबसे अच्छे लोग, सबसे बेहतर लोगों से मुखातब है। फरमाया बताओ कैसे करो? कहा या रसूलुल्लाह किताबुल्लाह से। फरमाया अगर किताबुल्लाह में ना पाए तो फिर क्या करो? क्या करो? क़ाल फबिसुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा या रसूलुल्लाह फिर रसूलुल्लाह की सुन्नत से। क़ाल फ़इन लम तजिद फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाहि वला फ़ी किताबिल्लाह। अगर तुम्हें सुन्नत रसूल में भी ना मिले और किताबुल्लाह में भी ना मिले फिर क्या करोगे? क़ाल अजतहिदु रअयी। अजतहिदु या रसूलल्लाह मैं अपनी राय में इज्तिहाद करूंगा, कोशिश करूंगा, इज्तिहाद करूंगा। वला अलू वला अलू क्या मतलब? और कहा कि मैं इससे तकसीर नहीं करूंगा इसके अंदर। ला उकस्सिरु फिल इज्तिहादी वला उदख्खिरु वुसअन फी इमाल राय फी सबील रसूल अल हुक्म अल मतलूब। कहा या रसूलल्लाह इसके अंदर मैं किसी किस्म की कोई सुस्ती नहीं बरतूंगा। लोगों से मशवरा करूंगा, बैठूंगा, उनसे भी पूछूंगा। सारा ये करने के बाद अगर ये रसूलुल्लाह की सुन्नत में और कुरान करीम के अंदर ये मौजूद ना होगा तो उनसे ये करने के बाद अपनी राय के तहत जो भी इज्तिहाद बनेगा हम उसको फैसला करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फदरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरा। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर हजरत मुआज़ बिन जबल के सीने पे हाथ किया, हाथ मारा। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलिल्लाह। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रसूल को मबूस किया हुआ, कि अल्लाह ने इस रसूल जो रसूलुल्लाह का रसूल, क्या मतलब जिनको रसूलुल्लाह भेज रहे हैं किसकी तरफ? यमन की तरफ भेज रहे हैं। उससे क्या है? अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है वो काम करने की जो करना चाहिए। हैं लिमा युर्जी रसूलुल्लाह किससे? जैसे अल्लाह का रसूल किससे? अब यहाँ पे आइए, अब करिए। अब तो सहाबी है ना, कौन है? मुआज़ बिन जबल सहाबी है ना, रसूलुल्लाह भेज रहे हैं। फरमाया कुरान और हदीस में ना पाए तो फिर फरमाया रसूलुल्लाह इज्तिहाद। आपने खुशी का इजहार किया, इसका मतलब जो मसला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इज्तिहाद। कौन करेगा? हर बंदा नहीं, कौन? अर्रासिखून फिल इल्म के अंदर रासिख। इसीलिए तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था ताकि यमन के लोगों को सिखा सके, ये कर सके। अब यहाँ पर ये देखिए, और वहाँ पर देखिए कि रब के अलावा किसी और को कोई ये नहीं है। हकमियत का जो इन्होंने किया है, इसका मतलब है उनकी राय इस हदीस के सरासर खिलाफ है। ऐसे ही है जो आप पीछे मर चुके हैं, इस हदीस के सरासर खिलाफ है। जो सरासर खिलाफ है तो फिर उसकी कौन बात करता है? फक़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल इज्तिहाद फीमा ला नस्फ़ी। फरमाया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खुश हुए मुआज़ से, मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जिसके अंदर नस मौजूद नहीं होगी उसके अंदर इज्तिहाद करें। यानी यूं कहिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने
उम्मत को एक रास्ता दिया, किसके थ्रू? हजरत मुआज के थ्रू, कि दुनिया में ऐसी भी चीजें आएंगी, ऐसी भी चीजें होंगी जिनका जिक्र तुम इसमें नहीं पा सकोगे, तो फिर क्या करोगे? इसी इल्म के तहत फिर अपनी राय की तरफ आना, फिर सोच विचार करना। ये नहीं है कि तुम्हारी सोच बिल्कुल बंद कमरे की तरह बंद हो और तुम बिल्कुल इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद हो जाओ कि ना ही किसी की राय को हमने कबूल नहीं करना। नहीं, समझ शरीफ में आई जी। क्या फरमाया? अच्छा, बल तआलम, अल्लाह ताला के रसूल ने ना सिर्फ उस पर खुशी का इजहार किया, बल्कि अल्लाह ताला के हबीब ने उसके लिए दुआ की। क्या की? वज़ारब अला सदरिक व अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूलल्लाहि बिमा युर्दी रसूलल्लाह। ये किया किस चीज का? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी। किसको? रसूल के रसूलुल्लाह के रसूल, इनको रसूलुल्लाह भेज रहे हैं और जिससे अल्लाह का रसूल क्या हो गया? राजी। इधर अब आ जाइए, ये से भाई दलील है। अब क्या है? फैदन फता वहाउला इजा बगैर सहीह है। ऐसे लोगों का दावा क्या है? कि जो दावा है गैर सही है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। जब ऐसा है फिर उनकी वला दलील अलैह, कहते इस पर कोई दलील नहीं देते कि मना किया। दलील क्या है? कुरान और हदीस से, रसूलुल्लाह ने मना किया। ये नहीं, बल्कि कुरान के अंदर, तो कुरान के अंदर खुद रब कुरानी आयात के अंदर उसकी निस्बत, हकमियत की निस्बत किसकी तरफ? लोगों की तरफ, बशर की तरफ, अंबिया, रसूल, बशर, आम बशर की तरफ कर रहा है। अन तहकुमु बिल अदल, आम बशर की तरफ। तो फिर ये अगर उसकी तरफ ये करते हुए, फिर इन्होंने किस बुनियाद पर ये जो शिद्दत पसंद है, शिद्दत कब आती है? सुनो आप गौर से, शिद्दत पसंदी कब आती है? शिद्दत पसंदी इंसान के अंदर तब आती है जब इंसान के अंदर इल्म की कमी हो। क्या हो? इल्म की कमी हो तो शिद्दत पसंद हो जाती है। मिसाल अभी मैं मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को, देखो हमारे मुआशरे के अंदर शिद्दत पसंदी है या नहीं है? वो होता है भाई। कैसे? मिसाल दे रहा हूं, हम यानी ऐसे नहीं हवा में तेल नहीं फेंक रहे। मिसाल, हमारी नमाज पढ़ते हुए, जब हम नमाज पढ़ते हैं, हनफी है हम, फिर हनफी पर अमल करने वाले हैं। अगर नमाज पढ़ते हुए कोई बंदा हमारे सामने क्या करता है? रफ़ा यदैन करते हैं, बहुत से बुढ़ों को, बहुत से बड़ों को आग लग जाती। क्यों? वजह क्या है? शिद्दत पसंदी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके पास इसका इल्म नहीं होता। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है? बगैर रफ़ा यदैन के क्या की जा सकती है? नमाज पढ़ी जा सकती है, रफ़ा यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए जब वो देखते वो कहते हैं देखो गलत काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे मुतशद्दिद होते हैं, कहते इसको निकालो मस्जिद से, इसका क्या ताल्लुक है? इतना काफिर को नहीं निकालने, जितना मुसलमान को, मुवाहिद को पढ़ने के आया उसको निकालने की कोशिश करते हैं, इसको निकालो। इतनी शिद्दत क्यों आई? इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या इस बारे में अहादीस मुबारका मौजूद है कि नहीं। बहुत से लोग हैं, अरब पूरा है, दूसरे ये इंडोनेशिया है, दूसरे मुमालिक हैं जहां पर रफ़ा यदैन किया जाता है, क्या वो मुसलमान नहीं? कब आई शिद्दत? कब आई? जब इल्म नहीं। शिद्दत कब आई? जब इल्म नहीं। अब इसी तरह ये जो मुतशद्दिद टाइप के लोग हैं, कहते हैं जी ये कौन? मिसाल दे रहा हूं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु कुरान करीम के अंदर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या हुआ? उन्होंने ये लफ्ज पढ़ा, मुतशद्दिद हो गए। किस लिए? खबरदार। फिर इन्होंने इस तशद्दुद में आकर किसी ने कहा अल-अयाज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा कि नबी हमारे जैसे
بشر ہم بھی بشر وہی بشر. ہو جائے اذان ختم ہو جائے. ان کا جو دعویٰ ہے وہ غیر صحیح ہے, صحیح نہیں ہے. ولا دلیل علیہ, اس کے اوپر کسی کے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بل الادلہ ضدها, بلکہ دلائل جو ہے نا اس کے خلاف, دلائل اس کے خلاف. ہاں فضلا ان دعواهم هذه لا بد من ان تؤدي الى تعطيل العقل البشري ومنعه وتقييده من قيامه بدوره في إسراء الحياة الفكرية. بلکہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ صرف اور صرف غلط ہی نہیں ہے, حدیث یہ دلائل کے خلاف ہی نہیں ہے, نصوص کے خلاف ہی نہیں ہے, بلکہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ اس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤ, محروم ہو جاؤ, کہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے تم نے, دلائل کو آپس میں مقارنہ نہیں کرنا, پڑھنا نہیں ہے, یہ ہے ادھر سے ادھر سے سارے دلائل کو پڑھنا نہیں, بلکہ ایک ہی چیز آ گئی. اور یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا اس وقت, یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا اس وقت. کیا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کوئی ایک حدیث لی, اس کو اپنے مقصد, قرآن ایک آیت لی ایک حدیث لی, اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا اور لوگوں کے اندر تشدد پیدا کر دیا. کیا اب اسی پہ کافی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم پھر ذکر کریں گے. یعنی کہ یہ کیا کام کرتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے وہ کہتے ہیں اس کو استعمال کریے, استعمال کرنے کے لیے تھوڑی ہے, سمجھو سوچو سمجھو نہیں, بس جو ہم نے کہہ دیا یس آرمی کچھ بھی ہو گیا ہے, خلاف ہو جو نہیں, یس سر آنا چاہیے. نہیں کیا کہا بھائی ایسا نہیں, یہاں پر کیا ہوگا, یہاں تو کیونکہ تمام انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب مختلف ہیں, ان کے عقول مختلف ہیں, ان کا علم مختلف ہے, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہ کہ بڑھانے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اختلاف پیدا ہو, بلکہ نہیں, بلکہ لوگوں کے درمیان سے ایسی چیزوں پر آ جاؤ کہ جن میں دونوں کا اتفاق ہو, باقی اختلافی چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس طرح سے اتحاد. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں اب یہی وجہ ہے, سنو غور سے, یہی وجہ ہے اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں جس کے اندر مسلمان سے سلام کرنے سے کتراتا ہے, کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے سے محض کس بنیاد, اس کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے, اس کا نظریہ آپ کے نظریے سے مختلف ہے, اور اسی بنیاد پر وہ اس کی فکر آپ کی فکر سے مختلف ہے, اسی بنیاد پر یہاں تو صرف اور صرف یہ تو مسلمان ہوگا. اسی لیے ہمیشہ کائنات اس میں دنیا میں الازہر نے اپنا رول پلے کیا ہے, اپنا رول پلے کیا کیا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں, اگر آپ دیکھیں الازہر کو دیکھیں, شیخ الازہر کو دیکھیں, انہوں نے اس وقت میں یعنی اسلام, یہودیت, عیسائیت, ان کے درمیان میں ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کو وثیقۃ الانسانیہ یا وثیقۃ اخوۃ الانسانیہ کے نام سے لیا گیا ہے, یعنی انسانی معاہدہ. کیا ہے انسانی معاہدہ؟ کیا اگر اب یہاں پہ دیکھیں, یہ عجیب بات نہیں ہے, آپ سنیے, عجیب بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ, غور سے, اگر کوئی بندہ کسی غیر مسلم کو, سنو میری بات سننا, میں اہل کتاب کو, عیسائی ہو یہودی کوئی بھی ہو, اس کو اگر وہ بندہ کیا کرتا ہے,
اس کے عید کے دن پر مبارکباد دے، اس کی خوشی پر مبارکباد دے، تو ہمارے متشدد، متعصب، منحرف یہ جو لوگ ہیں، بند ذہن کے لوگ ہیں، وہ پہلی فرصت میں ان کے اوپر فتویٰ لگا کے اسلام سے خارج کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن سنو میری بات غور سے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی زبردست بات ہے۔ آخری بات کیا یاد کرنا کرتے ہیں نا جی؟ آپ نے کسی کو اس کے کرسمس پہ کیا دی تھی؟ آپ نے مبارکباد دی کہ تمہاری خوشی کا دن، تمہیں مبارک خوشی کا دن، اسلام دکھاؤ ہے ڈائریکٹ۔ مگر سوچیے، قرآن، حدیث، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن کو، اب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی گہری بات ہے، مومن کو کتابی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دیتی ہے۔ دیتی ہے ہاں جی۔ آپ سمجھ رہے، کتابی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور آپ سنیے، یہ جو فکر ہے، اس فکر کو بھی دیکھیں اور حقائق کو بھی دیکھیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس سے آپ نے بچے پیدا کر لیے، مگر یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنا جائز ہے، نکاح کرنا جائز ہے، مگر وہی بیوی جو تمہارے گھر میں آئی بیٹھی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، خبردار تم نے اس کی عید پر اس کو مبارکباد دی، کافر ہو جائے۔ بچے پیدا کر لیے، نکاح کر لیا، بیوی بنا لیا، بیوی ایسی بیوی جو اس کی اولاد کی ماں بن گئی، سوچنے کی بات ہے نا، اس کو وہ بھی تو وہی ہے نا، وہ بھی تو مسیحی ہے، یہودی، ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کہتے ہیں نکاح کرنا جائز ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے جائز ہے، وہ تمہاری اولاد کی ماں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عیسائی یا یہودی ہیں، ان کو ان کی خوشی پہ ان کو مبارکباد دینا، خبردار دی تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ فکر اور یہ فکر، اسلامی فکر، ان دونوں کے درمیان میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ شادی کی باری ہے تو کہتا ٹھیک اسلام اجازت دے رہا ہے، اب وہی آپ کی بیوی ہے، آپ کا نکاح ہو جائے، کوئی شریعت طور پر کوئی غلط تھوڑی ہے، آپ نے کر لیا، اب اس کی آگے شادی، اس کی آگے عید، اس عید کے اوپر آپ نے اس کو کیا، وہ اپنے دین پر قائم رہے اور اس کے دین پر قائم رہتے ہوئے جو سے نکاح جائز ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اس کے بعد آپ کو اس کی شادی آئی، اس کی عید کا موقع آیا، کوئی بھی عید کا موقع آیا، اس کو آپ نے اگر کہہ دیا کہ کیا آپ کو خوشی مبارک ہو، تو اگلا بیٹھا ہوا بند ذہن کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو کافر ہو گیا، کتنا بڑا تضاد ہے تضاد، نہیں سمجھنا ہے، نہیں بولو گے لا، تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کر لے، بچے پیدا کر لے، مسئلہ نہیں ہے، وہ تجھے کھانا پکا کے کھلائے، مسئلہ نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ رہے، مسئلہ نہیں ہے، خبردار اگر تو نے اس کو اس کی خوشی پر مبارکباد دی تو کافر ہو جائے۔ عجیب منطق نہیں ہے کہ نہیں؟ نہیں، عقل کی بات کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی شادی جائز ہے، نکاح جائز ہے، مگر اس کو مبارکباد دی دے سکتا ہے، خوف خدا کر دیا ہے۔ امت پر رحم کرو، امت پر رحم کرو، تھوڑا سا رحم کر دو امت پر۔ اگر ایسا ہوتا، میرے آقا علیہ السلام کبھی ان کے ساتھ تعاون نہ کر، میرے آقا علیہ السلام کبھی ان کے ساتھ معاہدے نہ کر، میرے آقا علیہ السلام کبھی ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے نہیں، لیکن آپ کی زندگی جو ہے